بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج ہم غسل کے مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ خواتین حضرات، اگر میں یوں کہوں کہ ہماری ہر نیکی غسل سے جڑی ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ خواتین حضرات، آپ اگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ غسل کے بارے میں جتنے بھی اہم مسائل ہیں ان کو جان لیں گے۔ منی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، پر مدی کیا ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح کس صورت میں ہم پہ غسل فرض ہوتا ہے، کس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ خواتین حضرات، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ منی اور مدی میں کیا فرق ہے۔ جوانی کے جوش کے وقت جو پتلا پانی نکلتا ہے، جس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو مدی کہتے ہیں، اور خوب مزہ آ کر جی بھر جانے کے وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ پہچان ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور مدی نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مدی پتلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی۔ مدی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین حضرات، جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، البتہ اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو تیمم کر کے مسجد میں جانا جائز ہے۔ عیدگاہ، مدرسے اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔ خواتین حضرات، جس پر نہانا واجب ہے وہ اگر نہانے سے پہلے کھانا پینا چاہے تو اپنے ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر کے کھائے، اور اگر بغیر ہاتھ منہ دھوئے کھا پی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ خواتین حضرات، جن پر غسل فرض ہے ان کے لیے کلام مجید کا چھونا پڑھنا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا، کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز نہیں۔ تفسیر کی کتابوں کو جنابت کی حالت میں اور بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے، اور ترجمے والے قرآن کو چھونا حرام ہے۔ خواتین حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس صورت میں ہم پہ غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1، منی کا نکلنا۔ نمبر 2، صحبت کرنا، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ نمبر 3، حیض سے پاک ہونا۔ نمبر 4، نفاس سے پاک ہونا۔ خواتین حضرات، کسی کے خاص حصے سے کچھ منی نکلی اور اس نے غسل کر لیا، غسل کے بعد دوبارہ کچھ منی بغیر شہوت کے نکلی، تو اس صورت میں پہلا غسل باطل ہو جائے گا۔ دوبارہ غسل فرض ہے، بشرط یہ کہ یہ باقی منی سونے، پیشاب کرنے، 40 قدم یا اس سے زیادہ چلنے سے قبل نکلے، مگر اس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی ہو تو وہ نماز صحیح رہے گی، اس کا دورانہ لازم نہیں۔ اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ سوتے وقت عورت کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھا، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں، البتہ اگر منی نکل آئی تو غسل واجب ہے۔ اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا بھیگا معلوم ہو لیکن یہ خیال ہو کہ یہ مدی ہے، منی نہیں ہے، تب بھی غسل کرنا واجب ہے۔ خواتین حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں کہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ خواتین حضرات، غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجا کرے، ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں نجاست لگی ہو وہ پاک کرے، پھر وضو کرے۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، اس طرح پانی ڈالے کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ خواتین حضرات، غسل میں فقط 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا۔ خواتین حضرات، جب پورے بدن پر پانی پہنچ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں بھی پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کی نیت کی ہو یا نہیں۔ لہذا کوئی بارش میں کھڑا ہو گیا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے حوض میں اتر گیا اور اس کا پورا بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں بھی پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا۔ خواتین حضرات، اگر پورے بدن میں بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تھی تو دوبارہ نہانا واجب نہیں، صرف خشک جگہ کو دھو لے، لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لے۔
اگر کلی کرنا بھول گیا تھا تو اب کلی کر لے، اسی طرح اگر ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اب ڈال لے۔ غرض یہ کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لے، نئے سرے سے پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خواتین حضرات، اگر عورت کے بال گوندے ہوئے نہ ہوں تو سارے بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر بال گوندے ہوئے ہوں تو سارے بالوں کا بھگونا ضروری نہیں، البتہ جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول لے اور بالوں کو بھی بھگوئے۔ عورت کو چاہیے کہ نتھ، بالیوں، انگوٹھی اور چھلوں کو خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اگر بالیاں نہ پہنی ہوں تب بھی اچھی طرح سوراخوں میں پانی ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ خواتین حضرات، جس طرح سے اس ویڈیو کو بیان کرنے کا حق تھا وہ تو شاید میں نہیں ادا کر سکا، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ اگر مزید آپ کے دل میں کوئی سوال ہے یا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس کریں، آپ کی رائے کو ضرور دیکھا جائے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔